السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سعد صابری آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام آخر کیوں کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، آج آخر کیوں کی ٹیم جس یونیورسٹی میں آئی ہے، یہ کراچی کی مشہور و معروف یونیورسٹی ہے جو فیڈرل اردو یونیورسٹی یعنی کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں آنے کی یوں تو ایک وجہ ہے، مگر اس ایک وجہ سے کئی مسائل اب یونیورسٹی کے اندر جنم لینا شروع ہو گئے ہیں۔ سر فہرست جو مسائل کی اگر بات کی جائے تو اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، جو یہاں پر اسٹاف ہے ان کی تنخواہیں جو گزشتہ 4 ماہ سے انہیں ادا نہیں کی گئی ہیں۔ یونیورسٹی میں اس وقت اساتذہ کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں بغیر تنخواہوں کے، اور اس سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان تمام تر چیزوں پہ بات کریں گے۔ دراصل آج کا پروگرام صرف یونیورسٹی کا نہیں بلکہ معیار تعلیم کا، نظام تعلیم کا پروگرام ہے، اور وہ کس طریقے سے چل رہا ہے یہ سب کچھ آج اپنے اس پروگرام میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، اگر اس موضوع پر ہم ٹیچرز کا ہی موقف نہ لیں تو شاید بات بالکل ادھوری رہ جاتی ہے۔ ڈاکٹر عطیہ حسن صاحبہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی کی، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، میرا سوال آپ سے بڑا سادہ سا ہے کہ یوں تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس سے بندہ اپنے لیے بھی بہت کچھ اچیو کرتا ہے اور اصل کام اس کا لوگوں کو سرو کرنا ہوتا ہے، بڑا مقدس شعبہ ہے، مگر جب آپ کے اپنے ہی حالات خراب ہو جائیں کس طریقے سے پھر ٹیچرز جو ہے وہ اس مرحلے سے گزرتے ہیں، کیا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بالکل بات درست فرمائی کہ فائنانس، پیسہ، جو لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ حضرات ہوں، وہ اپنے گھر کی کفالت کے لیے نکلے ہیں، اور جو کفیل ہوتا ہے، جو کفالت کرتا ہے، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، ان کو دوہرے پریشر کا، دوہرے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ گھر میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، ان سب کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل مہنگائی اس قدر بڑھ گئی، جو چیزیں ہمیں 100 روپے میں آسانی سے مل جاتی تھیں آج وہ 500 سے کم پہ نہیں ہے۔ یہ ایک معمولی سبزی کی بات کر رہی ہوں، کنٹریبیوٹ بھی سب نے کرنا اور پھر سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کے گھر میں بجلی آپ جلائیں نہ جلائیں، بل آپ نے پے کرنا ہے۔ گھر میں گیس آئے نہ آئے، گیس کا بل ضرور آئے گا، وہ بھی ہمیں دینا ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہیں، دھوبی والے کو اس کے کپڑے دھونے کے چارجز دینے، مطلب ہر جگہ پیسوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے جو زیادہ تر دیکھا ہے وہ جو جینٹس ہوتے ہیں وہ تو بائک پر آ جاتے ہیں، اپنی گاڑی میں آ جاتے ہیں، مگر فیمیل اسٹاف زیادہ تر جو ہے وہ یا تو منتھلی اپنی گاڑی لگواتے ہیں یا ینگو وغیرہ کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اگر آپ کی پرسنل گاڑی نہیں ہے تو ینگو کے چارجز لے لیں۔ رکشے والے منہ پھاڑ کے کرایہ بتاتے ہیں کہ بھئی 500 سے کم پہ تو ہم جائیں گے نہیں۔ تو اگر دیکھا جائے جو خواتین گھر سے نکل رہی ہیں کام کرنے کے لیے، ان کے اخراجات شاید مردوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں نا، اور پھر ان کو اور بھی ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے۔ تو اس مہنگائی کے دور میں اگر تنخواہ میں ذرا لیٹ ہو جائے، اور 1 نہیں 3 ماہ لیٹ ہو جائے، تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرتے ہیں پھر؟ سم ٹائمز تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی آج نہیں ہے ہمارے پاس ایکسپینس، ہم جا نہیں سکتے باہر، تو چھٹی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے؟ نہیں، اس جامع اردو کی خوبی بتا دوں کہ ہمارے جو کولیگ ہیں، چاہے وہ میل اسٹاف ہو یا فیمیل اسٹاف ہو، یا ہمارا غیر تدریسی عمال ہو یا تدریسی عمال ہو، بڑے صابر و شاکر ہیں۔ مطلب ہم لوگ کچھ اس طرح سے کام کر لیتے بیہائنڈ دا کرٹن جا کے، اگر کوئی پریشان ہوتا ہے وہ نہیں بتاتا یا کسی کے ذریعے ہمیں خبر مل جاتی ہے، تو لوگ کسی طرح سے ان کو ایک فیملی کی طرح ان کو لیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں۔ سب مطلب پریشان ہوتے ہیں، تو جس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑے سے کر دیتا ہے، جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ سے کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو تنخواہ کا رکنا یا ڈیلے ہونا، دس از دا کویشچن مارک۔ اس پہ ہمارے مطلب جو بڑے ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے۔ آگے کیا ارادہ ہے؟ کسی اور یونیورسٹی کی طرف موو کرنا ہے یا یہیں رہنا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ کسی اور یونیورسٹی کی طرف موو کرنا ہے، تو میں بتا دوں، میں تمام کشتیاں جلا کے آئی ہوں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے 8 سال پبلک سروس کمیشن کلیئر کر کے کالج میں گریڈ 17 کے اوپر ان کالجز کو اسٹارٹ اپ کیا جہاں پہ دریوں اور کرسیوں پہ پڑھائے جاتے تھے۔ آج اس کا ایک بہت بڑا نام ہے گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج بلاک کے۔ میں نے 8 سال وہاں سرو کیا، پھر وہاں سے تھرو پراپر چینل میں نے یہاں پہ اپلائی کیا، اور اب یہاں پہ مجھے ریسنٹلی 14 سال ہو گئے ہیں جو میں اپنے تدریس کے ساتھ ساتھ بہت سارے انتظامی امور کے فرائض بھی انجام دے رہی ہوں۔ اور ہمارے ہاں جو لوگ انتظامی امور ایڈیشنل چارجز کرتے ہیں ان کو اس کے کوئی الاؤنسز بھی نہیں ملتے، تو وہ ہم لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جامعہ اردو ہمارا گھر ہے۔ یہاں کے جو بچے، آپ یقین کریں گے، یہاں پہ بچے تھر پارکر سے آتے ہیں جن کے پیروں پہ چپل نہیں ہوتے،
ہم ان بچوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا اردو یونیورسٹی جو کہ بہت آپ سمجھیں کہ اس چیز کا شکار ہو رہا ہے، لوگ اس کے اوپر نظر نہیں ڈال رہے. یہاں پہ وہ بچے پڑھتے ہیں جو لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان بچوں کو ایک اچھی تعلیم دیتے ہیں. اور دوسرا یہاں کا ایک جو پلس پوائنٹ ہے نا، یہاں کے بچے جب یہاں سے پڑھ کے گرون اپ کرتے ہیں تو فل برائٹ اسکالرشپ پہ، انٹرنیشنل اسکالرشپ پہ جاتے ہیں. ہمارے خود شعبہ کیمیا کے طالب علم ہیں، کمال ہے، عمران ہے، اور بھی بہت سارے سر کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو باہر فل برائٹ اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں. ہماری یونیورسٹی چونکہ خبروں میں زیادہ رہتی ہے، افواہوں میں زیادہ رہتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں تو شاید پڑھائی نہیں ہوتی ہوگی. تو میں اپنے سامعین جو میری بات سن رہے ہیں، میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، انسان مسائل سے سیکھتا ہے. اگر لگژری بہت زیادہ ہو تو بہت ساری چیزیں ہم نہیں سیکھ پاتے. تو ہماری یونیورسٹی کے اندر یہ بھی ایک امپورٹنٹ کہ کلاس روم اگر اچھی نہیں ہے لیکن اساتذہ بہت اچھے ہیں. یہاں سے اتنے بڑے بڑے جو آپ کہہ لیں کہ ہیرے نکلے ہیں جن کو تراشا ہے یہاں کے لوگوں نے، اگر ان کو ڈھونڈنے نکلے تو شاید ایک سیریز ختم نہ ہونے والی ہمارے پاس آ جائے. تو یہ ہے ہماری یونیورسٹی کی وہ خوبیاں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیگر یونیورسٹیز کے مقابلے میں ہماری یونیورسٹی کے فیس بھی کم ہے. اور جہاں تک ابھی تھوڑی دیر پہلے اسکالرشپ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو ہماری یونیورسٹی میں اسکالرشپ 2016 سے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، لیپ ٹاپ اسکیم اور بھی بہت ساری چیزیں ہم اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں. جب میں مطلب یوتھ پروگرام کی فوکل پرسن تھی تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے 8000 لیپ ٹاپ کراچی ٹو اسلام آباد مطلب فیسیلیٹیٹ کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اردو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کی حق تلفی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. مطلب سب کچھ ہو رہا ہے، جی سب کچھ ہو رہا ہے، اچھی تعلیم دی جا رہی ہے. ہاں، لیکن وہ آئینہ نہیں دکھایا جا رہا جو اس کے پازیٹیو پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ہم مطلب ہمارے جو بڑے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گی کہ ہمارے یہاں جو سیلری نہیں آ رہی ہے، اب رمضان بھی آ رہا ہے، برائے مہربانی جو وہ ڈیفیشیٹ آیا ہے 3 سے 4 مہینے کی تنخواہ اور 18 ماہ کی ہاؤس سیلنگ، برائے مہربانی. ہمارے بہت سارے غیر تدریسی عمال ایسے ہیں جو بیچارے نہیں کہتے لیکن ان کی آنکھیں سب کچھ کہہ جاتی ہیں. تو ہم تو چلو کسی طرح کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے. تو برائے مہربانی ان کی جذبات، ان کے عزت، رسپیکٹ، سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. اچھا جناب، جب ہم ٹیچرز کی تنخواہوں کی بات کرتے ہیں اور ٹیچرز کو پیش آنے والے مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے ایسوسی ایشن بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. ڈاکٹر طاہری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، افتخار احمد طاہری صاحب، اور آپ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سر، ایسوسی ایشنز تو بڑی پاورفل ہوتی ہیں، اپنے ایفرٹس کرتی ہیں، باقی ماندہ ٹیچرز کی بھی امیدیں آپ لوگوں سے ہی ہوتی ہیں. کیا پیش رفت ہے، کیا آپ کی آگے بات چیت ہوئی ہے اور کیا نتائج نکل سکیں اب تک؟ دیکھیں، اردو یونیورسٹی جو ہے وہ مالی طور پہ بہت سے مسائل کا شکار ہے. جو ٹیچرز ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ٹیچرز کے اپنے ایشوز ہیں، بلکہ ہمارے جو تعلیمی معیار ہے، تعلیمی سہولتیں ہیں طلباء کو دینے کے لیے، وہ ہم انتظامیہ تک بر وقت پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 3.5 ماہ سے اساتذہ کو سیلری نہیں ملی، اور 6 ماہ سے جو ہے ہاؤس سیلنگ اپنا وہ پینشن نہیں ملی ہے، اور تقریباً 16 ماہ سے جو ہے نا وہ پینشن نہیں ملی ہے. یہ میجر کرائسس ہے. لیکن یہ کرائسس یہ بات شو کر رہا ہے کہ جو اس وقت یونیورسٹی کے پاس فائنینشیل ایشوز ہیں، اس کی بنیاد پر جو طلباء کو لیب کے اندر سہولتیں دینی ہیں، جو کلاس رومز میں دینی ہے، جو گراؤنڈس میں دینی ہے، وہ سہولتیں طلباء کو نہیں مل رہی، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جو معیار تعلیم ہے اس پر پڑ رہا ہے. لہٰذا ارباب اختیار کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس شہر کے اندر یہ دوسری بڑی جامعہ ہے کراچی یونیورسٹی کے بعد، اور اس کا احساس کرنا چاہیے کہ 350 اساتذہ ہیں یہاں پہ 15,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہاں پہ 1,500 ہمارے امپلائیز ہیں. یہ سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور پھر ان کے خاندان متاثر ہو رہے ہیں. اس طرح اس شہر کا ٹیچرز کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے یا جو اسٹاف ہے دیگر ان کی بھی تنخواہیں اس وقت نہیں آ پا رہی ہیں؟ جی سب لوگوں کے جو اسٹاف ہے یا ٹیچرز ہیں، سب لوگوں کی تنخواہوں کا، ایون جو لوگ ریٹائرڈ ہو گئے ان کے پینشن 350 ٹیچرز ہو گئے، 1500 تقریباً ہمارے امپلائیز ہو گئے، 2000 کے قریب جی، لوگ اور تنخواہوں سے محروم جو ہزاروں لوگ پینشنر ہیں ان کو بھی پینشن نہیں مل پا رہی ہے. تو یہ بہت بڑا کرائسس ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکج کا اعلان کرے. اچھا، واقعی اردو یونیورسٹی میں یہ ایشو اس لیے بھی آیا، لوگ بہت سے کہتے ہیں جی دیگر یونیورسٹیز بھی تو چل رہی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد جو ایجوکیشن تھا وہ
आगे सूबों के पास। ठीक है। अब जितने भी सूबों के तहत यूनिवर्सिटी चल रही हैं, सिंध यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, एनआईटी यूनिवर्सिटी है, डाउ यूनिवर्सिटी है, ये सारी की सारी फेडरल एचईसी से भी फंडिंग ले रही हैं और और सिंध उतनी गवर्नमेंट ले से रही भी ले हैं रही हैं। जितनी हमें मिल रही है, ओके। लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट से भी ले रही हैं। हाँ। अच्छा, हमारा इशू ये है कि हमें सिंध गवर्नमेंट से बिल्कुल फंडिंग नहीं हो रही ठीक है। और उसका इम्पैक्ट इस वक्त हमारे सर पे खड़ा। अच्छा, ये क्राइसिस क्या पहली दफ़ा आए हैं या माजी में भी इस तरह के क्राइसिस आते रहे? नहीं, माजी में ये कहें कि ये क्राइसिस आज नहीं जन्म लिया इसने, हाँ। 6, 7, 8 सालों से मुसलसल ये जो है वो इश्यूज जमा होते रहे और आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए। जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि 16 माह की हाउस सीलिंग, इसका मतलब है पहले 1 माह नहीं मिली, फिर दूसरे माह नहीं मिली और मिलते मिलते आज 16 माह से हमें हाउस सीलिंग नहीं मिल रही है। इस तरह से सैलरी का मसला आ गया, हमें 3.5 माह से सैलरी नहीं मिली है। ठीक है, रमज़ान आगे आने वाला है, ईद आने वाली है और इस वक्त ये इश्यूज़ हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, एक उस्ताद जब फाइनेंशली जो है ना वो मुतमईन नहीं है, वो क्लासरूम में कॉन्फिडेंस के साथ जितना भी जाना चाहे बिल्कुल ऐसा ही उसका है। इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा, ऐसा। मुझ पर तो उस्ताद पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो सामने 100 स्टूडेंट्स पढ़े हुए ना, उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। अरबाब इख्तियार को ये सोचना पड़ेगा और हमारे आइन में है कि तालीम हर पाकिस्तानी का हक है, लिहाजा हम हक तालीम के साथ साथ उस मेयारी तालीम का भी हक है उसका। अच्छा, आपने कहा सिंध गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सिर्फ और सिर्फ वफाक से ही फंडिंग होती है, मगर वफाक के नुमाइंदे तो हैं ना, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एजुकेशन मिनिस्टर हैं फेडरल, वो कराची के होते हैं, वो यहाँ मौजूद होते हैं, गवर्नर सिंध वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो यहाँ मौजूद होते हैं। कभी इनसे रब्ता हुआ, क्या जवाब उनकी तरफ से मिला? नहीं, देखें, फाकी वज़ीर जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनसे मुतअद्दिद बार यूनिवर्सिटी का रब्ता हुआ है, कॉन्वोकेशन को वो हेड भी कर चुके हैं। गवर्नर सिंध अभी हालिया 15 जनवरी को हमारा कॉन्वोकेशन हुआ, उसको भी उन्होंने चेयर किया। इन सब लोगों को मसाइल पता हैं और ये भी अलमिया है कि सन 2002 के अंदर जामिया उर्दू कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनती है और 2002 से लेकर आज तक जितने पाकिस्तान के सदर रहे जो कि चांसलर होते हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो उन सब का ताल्लुक कराची से था। और ये कराची से होने के बावजूद कराची के अंदर हज़ारों तलबा जो है ना बेसरो सामानी का शिकार हैं। इवन यहाँ तक कि एक इमारत इतनी ज़बू हाली है कि वो किसी वक्त भी गिर सकती है और गुल प्लाजा से बहुत बड़ा अलमिया यहाँ जन्म ले सकता है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की इमारत का ये हाल है कि आप समझते हैं कि वो गिर सकती है, उसकी छतें गिर सकती हैं, बहुत सारे उसके गिर रही हैं ओके। और इतना गिर रही हैं कि हमने कम से कम 50 कमरे खाली करवा लिए हैं। हमारे 4-5 वो किसी काम में नहीं आ वो रहे। किसी काम में नहीं आ रहे, जो फर्स्ट फ्लोर है ओके। और जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हम समझ रहे हैं कि शायद ये महफूज है, लेकिन हमारी नज़र में जब ग्राउंड फ्लोर उसकी छतें गिरी तो जो फर्स्ट फ्लोर की छतें गिरी तो ग्राउंड फ्लोर भी तहस नहस हो जाएगा, जिसमें इस वक्त हज़ारों तलबा क्लासें ले रहे हैं, लैब्स ले रहे हैं, वहाँ टीचर्स के ऑफिसेज हैं, वहाँ लैब्स हैं, लिहाजा वो भी तबाही जो है ना उसकी हो मैं जाएगी। दोबारा उसी बात पे आता हूँ। आपने कहा कि गवर्नर साहब भी आए थे, फेडरल मिनिस्टर साहब भी आए थे, आपने उनसे बात भी की, आपके एसोसिएशन ने जी, जी। जवाब क्या मिला उसका? देखिए, वो क्या वफाक के पास फंड नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है? नहीं, फाक के पास बहुत फंड्स हैं। यहाँ तक कि पिछले साल जो हैं 2 बिलियन रुपीस 3 जामियात उसमें कंसीडर हो रही थी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और फाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, ओके। और वो पूरे का पूरा 2 बिलियन रुपीस जो हैं वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को दे दिया गया और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के मसाइल हल हो गए। लेकिन फाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, और ये नज़रियाती यूनिवर्सिटी है, ये पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो नज़रियाती यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस तरफ किसी की नज़र नहीं है। बाकी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से हमारे वाइस चांसलर, हमारी एसोसिएशंस, हमारे नॉन टीचिंग सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और पहली फुर्सत के अंदर इस यूनिवर्सिटी के मसाइल को हल करें। ठीक है जनाब। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, आप प्रो वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के। कामरान टिसोरी साहब हैं, वो वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, गवर्नर सिंध होने की हैसियत से उनका भी ताल्लुक़ है इस मौजू से। सबसे बढ़कर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उसके बावजूद इस यूनिवर्सिटी का हाल ये है कि असातिज़ा की तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको ये नहीं मालूम है कि हमने अपना मसला अगर किसी के सामने रखा है तो जनाब उसके नताइज कब आएंगे, पेंशन्स लोगों को नहीं मिल रही। अच्छा, ये तो एक अलग मौजू हो गया। उसके अलावा जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था तो जो मैंने यहाँ पर इमारत की सूरत हाल देखी, आप यकीन करें इंतहाई अफसोस हुआ। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, ऐसी हालत नहीं थी। इस वक्त दीवारों में दरारें मुझे नज़र आई हैं, फर्नीचर टूटा हुआ नज़र आया है। तो यकीनी तौर पे जब ग्रांट्स नहीं मिलेंगी, फंड्स नहीं मिलेंगे तो फिर तनख्वाहों के मसले भी सामने आते हैं और फिर
बिल्डिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आना चाहिए। चाहते हैं कि जिस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी या दीगर यूनिवर्सिटीज़ को सिंध गवर्नमेंट और फेडरल से दोनों से ग्रांट्स मिलती हैं, इसी तरीके से वफाकी उर्दू के साथ। बिल्कुल, ये उनका इस वजह से कि इसी धरती से तो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, यहीं के तो एम्प्लॉइज हैं ना, तो लिहाजा इसके साथ वाकई का लफ्ज लगने का ये मतलब तो नहीं है कि हमारा तो उस बाकी का धरती किसी से का कोई लेना देना ही कोई नहीं। राइट ही नहीं रहा, जी, कोई ठीक है। देख ही नहीं रहा कि भाई आपके साथ तो फाकी का है, लिहाजा फाक आपको जाने। हाँ। और चूंकि एजुकेशन जो है वो सूबों में आ गया, अब इस यूनिवर्सिटी का पुरस्तान हाल ही नहीं है, तो अरबाब इख्तियार के पास इसका कोई हल नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस स्कूल को तो एलुमनाई सपोर्ट कर देते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट तो फिर जी। बड़ी पावरफुल है और इख्तियार रखती है। कानून एक तरफ है, मगर कराची के अंदर वाक़ है ये यूनिवर्सिटी, सिंध के अंदर वाक़ है, तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद वापस आते हैं, इस मौजू के दीगर पहलुओं पर भी बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, इस मौजू पर जो बराह रास्त मुतासरीन है वो तो असातिज़ा और यहाँ का अमला है, मगर अगर जब आप इनडायरेक्टली बात करें तो इसका इम्पेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर आ रहा है, जिनकी वजह से ये यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने यहाँ से पढ़ना है, जिन्होंने इस मुल्क को सर्व करना है। और मेरे साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, फार्मेसी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस, फ़िज़िक्स, इन डिपार्टमेंट से ये स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि तालीम हासिल करना चाहते हैं, अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप आए और आपने किसी तरीके से बस अपनी डिग्री कंप्लीट की और आप चले गए। अगर मयारी तालीम मिलेगी तो फिर इस यूनिवर्सिटी के बाद जब मैदान अमल में ये नौजवान आते हैं तो उसका वो नतीजा जो है वो भी सामने आता है। मैं ज़रा स्टूडेंट से बात करता हूँ। पहला मेरा सवाल ये है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बात करनी है कि जनाब इस वक्त एजुकेशन चल कैसी रही है वफाक की उर्दू में? देखिए, इस जामिया में तालीम का मयार बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत बुरा भी नहीं बोलेंगे, आपने कहा ऑनेस्टली बताइए, तो ऑनेस्टली रिव्यूज़ ये हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। और कोई बोले कि बहुत बुरा नहीं, बहुत बुरा भी नहीं है, एक म्यूचुअल है, न्यूट्रल एक जो है तालीम का मयार इस वक्त जामिया के अंदर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट असातिज़ा भी हैं, यहाँ पर जो है परमानेंट प्रोफेसर्स भी हैं, वो टीचर्स जो यहाँ पर कई सालों से सर्व कर रहे हैं, तो वो इस निज़ाम के साथ ऐसा जुड़ चुके हैं कि वो अपने हालात को मद्देनज़र रख के ना हमारी तालीम का नुकसान नहीं होने देते, ठीक है। ऐसे असातिज़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके अलावा ऐसे अफराद और ऐसे उस्ताद भी मौजूद हैं, मादरत अफराद के लिए ऐसे उस्ताद भी मौजूद हैं कि जिनको अगर 1 महीने की तनख्वाह ना मिले तो वो फिर चले जाते हैं, या ऐसे भी केसेस यहाँ पर हमने देखे हैं। इल्ज़ाम उन पे भी नहीं है ना, हो सकता है उनके मसाइल कुछ ऐसे हों कि वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो। नहीं कर पाते, और हकीकी मानों में यही मामला होता है। कोई अगर कहीं पर जाकर जॉब करता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे ख़ानदान फैमिली होती है जिसको वो पाल रहा होता है। अगर उसके वो जो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो यहाँ कर आकर पढ़ाता है, और उसको अगर एंड जो है उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो यहाँ से छोड़ के चला ही जाएगा। फिर चाहे हमारी तालीम का नुकसान हो, चाहे इस इदारे का नुकसान हो, वो इसको नहीं देखेगा कि उसका किसका नुकसान कैसा हुआ। उसको ये चीज़ ज़रूर सूझेगी कि यार मेरा नुकसान हुआ कि मैंने 2 महीने जाकर पढ़ा है, मुझे यहाँ से तनख्वाह नहीं मिली। आने जाने का एक्सपेंस है, रोज़ाना का आपका ख़र्चा है, फिर जो सारे महीने की मेहनत के बाद आपको एक उम्मीद होती है कि जनाब मेरी उजरत मुझे मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, उससे मैं अपने मामलात जो है वो चलाऊँगा। जब वो ना मिले तो फिर इम्पेक्ट तो आता है ना। क्या इस वक्त टीचर्स उस दिल जमी से पढ़ा पा रहे हैं जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए, या आपको उनके पढ़ाने में, उनके बिहेवियर में भी वो चीज़ नज़र आ रही है जो स्ट्रेस इस वक्त वो फील कर रहे हैं? जी देखिए, ज़ाहिर सी बात है इतना तो नहीं पढ़ा रहे जितना उनको पढ़ाना चाहिए। वजह यह है कि आपको उस चीज़ का अजरा न मिल रहा होता है जो आप मेहनत कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है दिल के अंदर कभी कभी फिर वो गुस्सा भी आता है, गम भी आता है, तो उसकी वजह से जो है आप इस तरह रिएक्ट करते हैं कि सही तरह पर पढ़ा नहीं सकते। और इस वजह से जो है टीचर से बात होती है कभी आपकी? जी, टीचर के साथ भी बात होती है, लेकिन वो अक्सर यही कहते हैं कि बेटा ऊपर से ये मामला है, ऊपर से ये मामला है। तो मेरे ख़्याल से इस मसलों को देखना चाहिए और उनको हल करना चाहिए। स्टूडेंट्स का जो है वो टाइम ज़ाया हो रहा है, स्टूडेंट्स आते हैं, वो 3 महीने का ही मतलब ड्यूरेशन होता है पढ़ाई का, तो वो सारा टीचर्स की कभी स्ट्राइक होती है उसके अंदर ज़ाया हो जाती है। तो कितनी स्ट्राइक्स हो गई आपके इस सेमेस्टर के दौरान? कितनी स्ट्राइक्स देख ली होंगी आपने? मैं अगर इस सेमेस्टर की बात करूं या इस साल की बात करूं 2025 जो गुजर गया,
2025 جو گزرا ہے نا, کیونکہ ابھی 26 شروع ہوا ہے, تو اس میں تو کوئی اسٹرائک دیکھنے کو ابھی تک شروع ہوئی ہے. تو 2025 کے اندر ہماری جو ٹیچر اسٹرائک وہ تقریباً 3 ہو چکی ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت سارا وہ ہماری اسٹڈی کی ہوئی ہے یا کئی دن پہ مشتمل ہے؟ نہیں, تھوڑا ہفتوں تک بھی, ہفتوں پہ ہفتوں تک کی گئی ہیں, لیکن ایک اسٹرائک اس طرح سے نہیں ہوا کہ مہینہ چل گیا, لیکن ہفتہ بھی ہمارے لیے ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ ہمارا ڈپارٹمنٹ فارمیسی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں ایک ہفتہ اگر آپ کی کلاسز نہ ہوں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, بہت پیچھے چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور جیسے اگر اس اسٹرائکس کی اور اس کے حوالے سے اگر ہم اس کو چھوڑ کے دوسرا اگر ہم اپنی جو لیبس ہوتی ہیں, کیونکہ فارمیسی ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے, تو اس حوالے سے اس کو لیبس کا ہونا بھی ضروری ہے اسی اسٹینڈرڈ کی, تو ہمیں وہ اسٹینڈرڈ کی لیب بھی نہیں مل رہی کہ جس کی وجہ سے ہم نہ اپنے وہ پریکٹیکل جو ہماری فیلڈ ہے اس کو ہم جو ایکسپیرینس ہے وہ حاصل کر سکیں. ہمارے جو لیب ایکوپمنٹس ہیں وہ 15-20 سال پہلے آئے تھے وہی ہیں, اب وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے. ہمیں جسٹ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہے, اب وہ ورک کس طرح کرتا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے اور ایکوپمنٹس پورے نہیں ہیں, جو ہیں وہ چل نہیں رہے خاص, اور جو پڑھے ہوئے یہ دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ٹول ہے, یہ فلاں اکوپمنٹ ہے, یس کہ یہ ہے, کام کیسے کرتا ہے یہ نہیں پتا, کیونکہ وہ ورکنگ, حالانکہ آپ کا تو لیب بیسڈ ڈپارٹمنٹ ہے نا, کیونکہ وہ چلتا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر کیمیکلز کی بات آتی ہے, کیمیکلز وہ شارٹ ہو گئے ہیں کیونکہ تھرو آؤٹ دا پیریڈ ہم نا پرفارم کرتے رہتے ہیں, تو ان کو رینیول ہوتی ہے کہ دوبارہ وہ جو کیمیکلز ہیں وہ منگوائے جائیں, لیکن وہ کیمیکل دوبارہ رہنے کے لیے تو پیسہ ہی نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے. وہ یہی کہا جاتا ہے کہ بجٹ نہیں ہے, ہم نے اس کی ریکویسٹ کر دی ہے, وہ آتے ہم اگلے ایئر میں چلے جاتے ہیں, پھر اگلے ایئر میں یہی ہوتا ہے ہم نے کر دی ہے. پیچھے کا جو لاگ ہے وہ ویسا ہی ہے, ویسا ہی رہتا بیک لاگ پڑا ہوا ہے اور آگے چلے جا رہا ہے, کچھ معلوم ہی نہیں ہے, بس آگے چلے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا وہ ہم ڈگری تو اینڈ ہو جاتی ہے, لیکن وہ جو ہمیں ڈگری سے حاصل ہونا چاہیے وہ جو اسٹینڈرڈ کوالٹی ایجوکیشن ہے, وہ کوالٹی ایجوکیشن کی تھوڑا کمی ہے. میں یہ تو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ گیا کہ بھائی جب ٹیچرز کو ہی تنخواہ نہیں ملے گی, جب ٹیچرز ہی ایک اچھے مائنڈ کے ساتھ, ایک اچھے اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ یونیورسٹی نہیں آئے گا تو وہ بچوں کو بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ یہاں سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں انہی حالات میں, بالفرض انہی حالات میں آپ ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں, تو کیا آپ کمپیٹ کر سکیں گے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایسی یونیورسٹیز سے ڈگری کی ہو جہاں پر فنڈز کا بھی ایشو نہ ہو, جہاں پر تعلیم بھی اچھی طریقے سے دی جا رہی ہو, جہاں پر اسٹرائکس بھی نہ ہو رہی ہوں؟ کیا فرق رہے گا؟ بالکل فرق رہے گا. اس کی مین وجہ یہ ہے, اگر میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے, اگر ہم جیسے اظہر بھائی نے بتایا ہمارے پاس کیمیکلز ہی نہیں ہوں گے, صرف ہمیں دکھا دیا جائے گا کہ یہ انسٹرومنٹ ہے اور یوز کیسے ہونا ہے, ہمیں پریکٹیکل نہیں کر پائیں گے تو ہم انڈسٹریز میں کیسے جائیں گے, کس منہ سے جائیں گے. اگر یہ ڈگری ہم لے کے جائیں گے تو ہم ان کو کیا بتائیں گے کہ یہ فلاں کیمیکل کس لیے یوز ہوتا ہے, پراپر جب ہمیں یوز کرنا ہی نہیں آئے گا. اور دوسری چیز یہ کہ جیسے انہوں نے بتایا کیمیکل موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایکسپیریمنٹ کے لیے اینیملس چاہیے ہوتے ہیں فارمیسی میں, وہ موجود نہیں ہے. جو کیمیکلز موجود ہیں وہ پرانے ہو گئے ہیں, وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے. تو ایسے صورتحال میں جب ہمیں ایکسپیریمنٹ ہی میسر ہوگا تو ہم دوسری طلبہ کے ساتھ کیسے کمپیٹ کر سکیں گے. کلاس رومز کیسے ہیں؟ کلاس رومز کا بھی یہی حال ہے. اگر میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ کی بات کروں, جامعہ میں سب سے اچھا ڈپارٹمنٹ وہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن اس کا حال بھی یہ ہے کہ طلبہ کے لیے کرسیاں بھی موجود نہیں ہیں, طلبہ کے لیے جو فلورز ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں, کچھ کی جو ہیں وہ اوپر سے دیواریں بھی گر رہی ہیں. بی ایس سی ڈپارٹمنٹ میں ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ دیوار گری ہے جس کی وجہ سے کافی طلبہ جو ہے زخمی بھی ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال کا کیا حال ہے؟ کمپیوٹر سائنس کا کمپیوٹر سائنس کی جو بلڈنگ ہے وہ ایک حد تک خستہ حالی ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی پرانی بلڈنگ ہے, اور اس کی کلاس رومز کے اندر جائیں گے تو ہمیں لائٹ کا ایشو ملے گا, اگر گرمی ہے تو ہمیں پنکھے کا مسئلہ ملے گا, اور اگر گرمی ہے تو ہمیں پانی کا مسئلہ لازماً ملے گا, کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی فلٹر پلانٹ ہے. بہت کوششوں کے بعد اساتذہ نے اپنی نہ ملنے والی اجرت کے ساتھ جو ہے انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے کچھ طلبہ نے مل کر ایک فلٹر پلانٹ خریدا اور اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر نصب کیا. اور اسٹوڈنٹس نے مل کر اپنی جو ہے استطاعت کے مطابق سب نے ڈونیٹ کیا. کسی نے 200 دیے ہوں گے, کسی نے 500 دیے ہوں گے, 500, کسی نے 10, کسی نے 20, یہاں تک ہم لوگوں نے خود ڈونیشن اکٹھی کر
کر کے جب ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر فلٹر پلانٹ نصب کیا تو 3 مہینے تک وہ چلا. جب وہ خراب ہوا تو اس کے بعد وہ اب تک خراب ہی پڑا ہوا ہے اس کے اندر. اس کو ٹھیک مینٹیننس کے پیسے نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. فزکس کا کیا حال ہے بھائی؟ فزکس کی چھتیں دیواریں صحیح ہیں؟ فزکس ڈپارٹمنٹ ماشاء اللہ سے میرے خیال سے پوری یونیورسٹی کے اندر سب سے بہترین ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ان کو چلانے والے نہیں ہیں. اگر وہاں پہ ایک بلب خراب ہو جاتا ہے تو وہ پھر خراب ہی رہتا ہے. اگر واش روم کا گیٹ ٹوٹ گیا تو وہ پھر ٹوٹا ہی رہتا ہے. اگر اس طرح واٹر فلٹریشن پلانٹ کا بھی یہی سین ہے, اگر خراب ہوا تو خراب ہی پڑا رہے گا. پھر دوبارہ اس کو رینیو کرنے کے لیے یا صحیح کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس مطلب وہ نہیں ہے. ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے جس پر میں بات کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں میں, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میں نے ایک اور چیز پر بات کرنی ہے. دیکھیں, یونیورسٹی میں کلاس رومز, ٹیچرز, ایجوکیشن یہ تو ہے اپنی جگہ, مگر ایک اور چیز ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور اس کی اس وقت کیا صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. چلیں جی, میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کی لیب میں آ گیا ہوں. آپ کو دکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہوگا نا, سارے سسٹمز لگے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کوئی 50 کے قریب ہوں گے کم و بیش. تو بتایا یہ جا رہا ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے کہ اس میں سے بہت سارے جو ہے وہ ورکنگ میں نہیں ہیں, مگر جو یہاں کا اسٹاف بیٹھا ہوا وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کوشش کر کے سب کو جو ہے صحیح کر دیتے ہیں. تو میجورٹی سسٹمز ہم نے آلموسٹ ان کے اندر جو بھی فالٹ تھا اس کو صحیح کر دیا ہے. بہرحال پرابلم تو ہے اپنی جگہ نا. اسٹاف سے ہم نے کوشش کی کہ بات کرنا چاہیں مگر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں یونیورسٹی کے صورتحال پر اور فیس کے حوالے سے. تو اظہر میرے ساتھ ہیں, ہم باہر چلتے ہیں اور اظہر سے فیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ ہے وہ جدید فلٹر پلانٹ جو کمپیوٹر سائنس جیسے جدید ڈپارٹمنٹ میں بچوں کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ پانی پی سکے, مگر وہ جیسے کمپیوٹر کچھ 2-4 خراب ہے نا, اسی طریقے سے یہ بھی خراب ہے. اچھا, یہ خراب تو ہے مگر یہ جو یہاں لگایا گیا نا وہ کوئی ڈپارٹمنٹ نے نہیں لگایا, نہ تو یونیورسٹی نے لگایا ہے, یہ ان لوگوں نے لگایا ہے. ایسا ہی ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اور ٹیچرس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کے اندر. وفاقی اردو یونیورسٹی میں بات کر رہا ہوں, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, صدر پاکستان اس کے چانسلر ہیں. تو ایجوکیشن منسٹر فیڈرل کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب وہ پرو وائس چانسلر ہیں, اور شنواری صاحب یہاں کے چانسلر ہیں. بھارت, اچھا میں سوال یہ کر رہا تھا اظہر کہ میں نے لیب بھی دکھا دی, فلٹر پلانٹ بھی دکھا دیا, کلاس روم بھی دکھا دیے, مگر ان سب سے زیادہ ضروری چیز شاید فیس ہوتی ہے. اور وفاقی اردو میں اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں, میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں وہ جاب بھی کرتے ہیں اور اپنی فیسز خود بیئر کرتے ہیں. کیا صورتحال ہے اس وقت, کتنی فیس ہے, کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور ابھی میں جو ہے نا میری فارمیسی کمپلیٹ ہوئی ہے. اچھا, ماشاء اللہ. تو جب میں نے ہمارا اسٹارٹ میں ایڈمیشن ہوا تھا تو سیمسٹر فیس آلموسٹ 46,000 یا 50,000 تک تھی. مطلب 4 سال پہلے؟ جی 5 سال پہلے. 5 سال پہلے جی. تو اب جب میں پاس آؤٹ ہوا ہوں اور نیو ایڈمیشن آئے ہیں ابھی, تو ہماری اب جو نیو ایڈمیشن ہوا ہے ان کی 1 لاکھ تک فیس پہنچ گئی ہے. 95,000 فیس, اور اس کے ساتھ ایگزامینیشن فیس الگ سے, یہ ساری چیزیں الگ سے ہیں. اور جب ہم زیر تعلیم تھے تب بھی ہماری فیسز میں اضافہ ہوا تھا. 46 سے ہماری فیسز بڑھ کے 65 تک ہو گئی تھی. ایک دم 20,000 کا جمپ. جی بالکل. تو یہ صورتحال ہے. اور جب ہم یونیورسٹی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں وہ سہولیات بالکل نظر نہیں آتی جو 1 لاکھ کے اندر اسٹوڈنٹس کو جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی. پینے کا پانی اگر نہیں مل پا رہا تو پھر باقی کیا؟ آپ اسی چیز سے اندازہ لگائیں, پچھلے دنوں پانی کی اتنی شارٹیج ہو گئی تھی کہ جو ہمارا فلٹر لگا ہوا تھا اس کے اندر کھارا پانی آ رہا تھا. تو یہ صورتحال تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی. خیر, ہماری جو ڈین ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کہیں سے اسپانسر ہو جائیں چیزیں, کیونکہ یونیورسٹی تو کچھ پرووائڈ نہیں کر رہی, لیکن ہماری جو فیکلٹی ممبرز ہیں, ڈینز ہیں, ایچ او ڈیز ہیں, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے باہر سے چیزیں اسپانسر ہو جائیں تاکہ یونیورسٹی کے اندر جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کچھ فائدہ ہو سکے. اچھا,
دیگر یونیورسٹیز کے بھی جو ایلومنائے ہوتے ہیں وہ بڑی سپورٹ کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی کو. میں اگر خاص طور پر این اے ڈی کا نام لوں نا تو این اے ڈی میں کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر بہت ساری اسکالرشپس, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے جو سابقہ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہیں. یہاں پر بھی یقیناً ایسا کیا جا رہا ہوگا, مگر اصل کام تو حکومت کا ہے نا, ادارے کا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے, کیونکہ پوری کیا آدھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پر. میں آگے چلتا ہوں اور دیگر ڈپارٹمنٹس کی بھی آپ کو صورت حال. یہ مٹی دیکھ رہے ہیں آپ, یہ مائکرو بایولوجی کی لیب ہے, اور یہ لیب ہے نہیں اب. یہ پورا ہاتھ میرا مٹی سے اٹ چکا ہے. آپ دیکھیں ذرا, کوئی چیز یہاں پر سلامت نہیں ہے, نہ تو کیمیکلز, نہ یہاں کا فرنیچر, نہ یہاں کے دیگر جو بھی اکوپمنٹ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں. یہ ایک برنر رکھا ہوا ہے نا, برنر کہتے ہیں آپ لوگ اسے, تو چولہا جسے سادے لفظوں میں کہتے ہیں, یہ اس کی حال ہے. اور پلس اور پیچھے آپ چلے جائیں تو یہاں پر بھی ایک آدھ چیز رکھی ہوئی ہے, نہ جانے کیا, یہ کوئی پرنٹر لگ رہا ہے مجھے. ہر چیز خراب نظر آئے گی. اچھا چھت دیکھیں, چھت ذرا چھت دکھائیں انہیں جاوید صاحب. چھت کا کیا حال ہے کہ یہاں کھڑے ہوتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. یہ فریج ہے ایک جس کے اندر یہاں بہت ساری چیزیں رکھی جاتی ہوں گی, کچھ آئی تھنک جو لیکوڈ وغیرہ بناتے ہوں گے, کوئی کیمیکل بناتے ہوں گے تو وہ یہاں رکھے جاتے ہوں گے. پر گدی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر اس وقت, یہ کوشن پڑا ہوا ہے نا, یہ کیمیکلز ہیں جن پہ صرف اب نام کے ذریعے ہی, اچھا یہ گر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, خالی ہے کیونکہ اچھا میتھائلون بلو, سوڈیم تھائیو سلفیٹ, Na2S2O3, بہت ساری بوتلیں ہیں اور سب خالی ہیں. اچھا اس میں کچھ ہے مگر استعمال میں نہیں آ رہا. یہ لیب تو اب غیر فعال ہے نا, یوز ہو رہی ہے. کس کام میں؟ یہ وغیرہ کے لیے اسٹاف سو نہیں, یہاں پر بچے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اچھا یہ یوز ہو رہی, یہ ایکٹیو ہے؟ جی ایکٹیو ہے. سر یہ کس طریقے سے ایکٹیو, کیا اس پہ لیب میں کیا ہو سکتا ہوگا؟ مجھے تو اتنی مٹی دیکھ کے نہیں لگ رہا کہ یہاں کوئی پچھلے 1 مہینے سے آیا بھی ہوگا. آپ یہی دیکھ لیں کہ یہ یوز ہو رہی ہے. یہ کچرا, یہ سٹینڈز دیکھیں آپ, اگر یوز ہو رہی ہے تو شاباش ہے ان اسٹوڈنٹس کو. اس ٹیبل پہ یوز ہو رہی ہے, یہاں یہ جو پوری ٹیبل ٹوٹی ہوئی ہے, میں نہیں سمجھتا, میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہاں پر کوئی کام ہو سکتا ہے. یہ اچھا یہ تو کراچی کی ایک بدقسمتی ہے, بدنما داغ بن گیا ہمارے لیے یہ پان وغیرہ کھانا اور ساری چیزیں, اس کی بھی پچکاری نظر آ رہی ہے مجھے. اور یہ لیب کا حال ہے. ہم کس چیز کو روئیں میری تو سمجھ سے باہر ہے. میں تو یہاں آیا تھا ٹیچرز کی تنخواہوں کے حوالے سے کہ بھائی 3 مہینے 3.5 مہینے کیوں ڈیلے ہو گئی ہے, پینشن کیوں نہیں مل رہی ہے. مگر یونیورسٹی آ کر تو ایک کے بعد ایک چیز سامنے آ رہی ہے. تنخواہ کی بات کریں, تنخواہ سے باہر جائیں تو فیس کی بات کریں, فیس سے نکلیں تو جناب عمارت کی بات کریں. لوور اسٹاف ہو, اپر اسٹاف ہو, سب بغیر تنخواہ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کوئی کسی دن آ رہا ہے, کوئی کسی دن نہیں بھی آئے گا, نہیں ہوں گے آنے جانے کے پیسے, اخراجات چاہیے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. تو سب سے زیادہ حرج جو ہو رہا ہے نا, چلے تنخواہ سے تو جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, مگر جن کی وجہ سے یونیورسٹی ہے, یعنی کہ ان بچوں کی وجہ سے, ان نوجوانوں کی وجہ سے جنہوں نے یونیورسٹی سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر میدان عمل میں آنا ہے, شہر کو سرو کرنا ہے, اپنے صوبے کو, اپنے ملک کو سرو کرنا ہے, وہ اس وقت ان چیزوں میں مصروف ہیں کہ وہ مٹی صاف کر لیں, کوئی بیٹھنے کی جگہ بنا لیں, اپنی کرسی خود ہی اٹھا کے لے آئیں, کیونکہ نہ تو کرسی ہے, نہ فرنیچر ہے, نہ ٹولز ہے, نہ اکوپمنٹ ہے. بس ایسے ہی نظام چل رہا ہے اور موجود ہیں. مگر تنخواہ نہ آنا ایک بہت بڑا مسئلہ. اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے آپ پہ؟ تو اس کا براہ راست اثر پڑ ہی رہا ہے جس کی تنخواہ نہیں آ رہی, مگر یونیورسٹی کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر تنخواہ نہ آنے کے کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ گرانٹ وقت پر نہیں آتی, اور دوسرے کہ گرانٹ میں اضافہ, بہرحال پچھلے 5 سالوں میں ایچ ای سی کی گرانٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا, اور ہر سال بجٹ میں تنخواہیں بڑھ جاتی تھی. تو تنخواہیں بڑھ جاتی تھیں, وہ تنخواہیں بڑھا کے تمام ملازمین کو, تمام ٹیچرز کو دے دی جاتی تھی. لیکن وہ بڑھا ہوا اضافہ جو ہے, ہر سال آپ کو پتہ ہے بجٹ میں 10% اضافہ ہوتا ہے, 15%, 20%, 35%. وہ اضافہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آتا تھا. تو ایک تو کرائسس کی وجہ یہ ہے.
اور دوسری کرائسس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال ایک انفلیشن ریٹ بڑھا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو بھی کچھ معاملات ہیں ان معاملات کی وجہ سے بھی جو بچوں کے داخلے کم ہو گئے ہیں، اور جب داخلے کم ہو گئے تو فیسیں بھی کم ہوئی ہیں، تو اس کا بھی ایک اثر پڑا ہے. اس وجہ سے بہرحال پریشان ہیں، تمام لوگ پریشان ہیں، اور یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، آپ کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گرانٹ میں بھی اضافہ کیا جائے اور پلس وقت کے اوپر گرانٹ دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا اثر تعلیم کے اوپر یہ پڑ رہا ہے کہ جب دیکھیں استاد جو ہے یا چاہے وہ غیر تدریسی اسٹاف کا عملہ ہو یا استاد ہو، جب وہ ذہنی طور پہ اور مطمئن نہیں ہوگا، آسودہ نہیں ہوگا، تو پھر اس کا ایفیکٹ لازماً کارکردگی وہ پڑتا ہے. اور جب کارکردگی پہ اثر پڑے گا تو پھر وہ کلاس میں بھی دلچسپی کے ساتھ، بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ نہیں لے گا، نان ٹیچنگ دلچسپی کے ساتھ کام نہیں کرے گا، تو وہ الٹیمیٹلی بچہ بھی پھر ڈسٹرب ہوتا ہے. اچھا، مطالبہ آپ کا صدر پاکستان سے ہوگا، مطالبہ آپ کا فیڈرل ایجوکیشن منسٹر سے ہوگا، اچھا چانسلر پرو وائس چانسلرز ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو پروونشل یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان کو 2 جگہ سے گرانٹ ملتی ہے. پروونشل ایچ اے سی بھی دیتی ہے اور فیڈرل ایچ اے سی بھی دیتی ہے. لیکن فیڈرل، چونکہ یہ اردو یونیورسٹی فیڈرل یونیورسٹی ہے، اس لیے اس کو صرف گرانٹ جو ہے فیڈرل ایچ اے سی تو گرانٹ دیتی ہے، لیکن سندھ ایچ اے سی کی طرف سے یا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو گرانٹ بالکل نہیں ملتی. تو اب الٹیمیٹلی سندھ میں یہ یونیورسٹی قائم ہے، سندھ کے ایک سب سے بڑے شہر کراچی میں یونیورسٹی قائم ہے، تو اس کو کراچی کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، سندھ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ اس کو گرانٹ دیں گے تو پھر آپ کا شہر کی یونیورسٹی اور آپ کے صوبے کی یونیورسٹی قانون سازی کی جا سکتی ہے. اگرچہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا تعلق نہیں ہے اس یونیورسٹی سے، مگر قانون سازی کی جا سکتی ہے. قانون سازی کی جا سکتی ہے. جی جی. آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد یوں تو وفاقی اردو یونیورسٹی میں درپیش مسائل کی نشاندہی کرنا تھا، جن میں سر فہرست تنخواہوں کا مسئلہ ہے، ٹیچرز کی جو سابقہ ٹیچرز یا اسٹاف ہے ان کی پینشنز کا مسئلہ ہے. 16 مہینے سے زائد ہو گیا، ان کی پینشنز نہیں آئیں، 3.5-4 مہینے ہو گئے، لوگوں کی ٹیچرز کی تنخواہیں نہیں آئیں. رمضان سر پہ ہے، اس کے بعد عید کا جو ہے وہ مرحلہ ہے. یقینی طور پر جو فائنینشلی اس وقت صورتحال ہے وہ بہت زیادہ سنگین دکھائی دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے تو یونیورسٹی کی جو حالت ظاہر ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے یہاں کی بلڈنگ ہو، کلاس رومز ہوں، فرنیچر ہو، لیبس ہوں، کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہم نے دیکھا، پینے کا پانی تک بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں اس کی فیسلٹی نہیں ہے. یہ اگر ہم مجموعی طور پہ ان ساری چیزوں کی بات کریں تو یہ براہ راست ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کس طریقے سے اگر یونیورسٹیز کا یہ حال ہے، اور ایسی یونیورسٹی کا جو کہ وفاق کے انڈر چلتی ہے، جس کے چانسلر صدر پاکستان ہو، جس کے پرو چانسلر وفاقی وزیر تعلیم ہو، اس یونیورسٹی کا اگر یہ حال ہے تو سندھ میں اور ملک بھر کے اندر تعلیمی نظام اس وقت کس مرحلے سے گزر رہا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. درخواست یہ ہے ٹیچرز کی جانب سے بھی، ہمارے پلیٹ فارم کی جانب سے بھی وفاق سے کہ جناب وہ یونیورسٹی پر نظر ثانی کریں، ان کے فنڈز جاری کریں، رمضان اور عید کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی تنخواہیں جو ان کے ڈیوز ہیں اس کو فی الفور کلیئر کیا جائے، تاکہ جن بچوں سے یہ یونیورسٹی ہے، جنہوں نے یہاں سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے ہم نے پھر اپنے شہر کو سرو کرنا ہے، اپنے ملک کو سرو کرنا ہے، تو وہ اس معیاری تعلیم کو حاصل کر سکیں کہ جس کی امید لے کر وہ ان یونیورسٹیز کے اندر آتے ہیں. اپنے ہوسٹ سعد صابری کو اجازت، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے.